اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کائنات کے وارث کے نام سے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک انسان بڑا بے فکرہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو نظر انداز کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ درود و سلام اس امام انبیاء پر جو ساری کائنات کا مسیح بن کر آیا اور اندھیروں کو اپنے نور سے منور کرتا چلا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کرے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری احادیث سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچائے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل حدیث ٹی وی پر آپ کو بے شمار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ برائے کرم نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مبنی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ جتنے امتحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، اتنے امتحان اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے نہیں لیے۔ بے شک اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ آیا کیا وہ اس میں پورا اتر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد انعام و کرام کی ایسی بارش کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑا نوازنے والا مہربان رب ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے۔ جب خدا کی طرف سے تھوڑی آزمائش کی جائے تو کہنے لگتا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، میں تو برباد ہوتا جا رہا ہوں۔ لیکن اگر اس پر کوئی رحمت کر دی جائے تو کہنے لگتا ہے، ہاں یہ تو میری قسمت ہے کہ میں سب سے افضل ہوں۔ بے شک خدا کو تکبر پسند نہیں، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، بس انسان بڑا جلد باز ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، اس سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور غم دور ہوں گے، رزق میں برکت ہوگی اور شیطانی وسوسوں سے بچے رہو گے۔ اگر تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہیں تو معاف کر دیے جائیں گے، مگر خلوص دل سے توبہ کریں اور نماز پنجگانہ وقت پر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میری شفاعت کا حقدار ہوگا جس نے محنت سے کمایا اور اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی اور انہیں رزق حلال کھلایا۔ بے شک ان کے اور میرے درمیان بس 2 ہی انگلیوں کا فرق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مہمان کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کی اچھی طرح سے خاطرداری کرے، بے شک اس نے بڑا مرتبہ پایا، اور اللہ ایسے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ سلام میں پہل کیا کرو کیونکہ اس سے تمہارے درمیان اخوت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، آپس میں بھائی چارہ پیدا کرو، ایک دوسرے سے کینہ و بغض ہرگز نہ رکھو، اور جب بھی کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرو تو ایسے کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا حصہ اپنے مال سے نکالتے رہا کرو، اس سے تمہارے گناہ کم ہوں گے اور تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ بے شک وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے جو حرام مال اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی اچھی رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ
نگہبان۔